اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے. دیکھیے ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے. چند یہودیوں کا گروپ آیا اور یہودیوں نے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. السلام علیکم کہا, السلام علیکم نہیں کہا. السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہودی جانتے ہیں؟ یعنی تم پر موت آ جائے, تم کو موت آ جائے, تمہارا خاتمہ ہو جائے, نعوذ باللہ. تو سے ہم کو ایک چھوٹا لیسن بھی یہ ملتا ہے, جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ معنی اس کے بدل جاتے ہیں. تو یہودیوں نے یہی کیا, السلام علیکم اسلام کی گریٹنگ ہے, تو انہوں نے اس کو ٹویسٹ کر دیا جو ان کی فطرت میں ہے, جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے, باتوں کو ٹویسٹ کرنا, ورڈز کو ٹویسٹ کرنا. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا. کیسی محبت ہے دیکھیے, اتنا غصہ ہو گئی کہ ان کو کہا السلام علیکم ولعان, تم کو موت آئے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ایک دم سخت الفاظ یہودیوں کے گروپ سے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے سخت الفاظ کی ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. محبت کا جذبہ دیکھیے, جذبہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے کا. ام المومنین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم کہا, یعنی گویا کہ تم پر لعنت ہو. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ جو مجھ پر لعن طعن کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول نہیں کریں گے, تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو ان پر لعنت بھیج رہا ہوں اس کو اللہ قبول کریں گے. یعنی ایک واقعے سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی غیر مسلمان, ہر غیر مسلمان ایسا نہیں ہوتا, جو غیر مسلمان اسلام کی دشمنی پر اترے ہیں, جو غیر مسلمان اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں, ایک ہی واقعے سے ام المومنین نے, جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, جو حالات میں ہم کو ماشاءاللہ دستیاب ہیں, ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم کو اسلام کی دفاع کرنا ہے. کہاں کرنا ہے بتائیے دفاع؟ اب کی نہیں, 100 سال پہلے کی بات. آپ دیکھیے 1850 عیسوی سے 1950 عیسوی تک, 1800 کرسچین ایرا سے 1950 کرسچین ایرا تک, 150 سال کے دوران, ابھی تو 21 سینچری چل رہی ہے. ٹائمز میگزین بتاتی ہے کہ 60,000 بکس اسلام کے خلاف لکھے گئے. یعنی ایک بک سے بڑھ کر ایک دن لکھی جا رہی ہے. آج انٹرنیٹ کے دور میں کروڑوں کی تعداد میں, کروڑوں جی بیز کی تعداد آپ بول لیجئے, ٹریلینز کی جی بیز کی تعداد میں اسلام پر اعتراضات لگائے جا رہے ہیں. اللہ پر اعتراضات ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہیں. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے, ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ اتنی پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جنہوں نے اپنی زندگی کے 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو دیے, صبح شام اسلام کی خدمت کرتی, ہنستے بولتے رہتی, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی ماشاءاللہ. تو یہ واقعہ ہم کو سن کر کتنی خوشی ہوتی کہ کیسے ایک میاں بیوی کی محبت ہے اور کیسے ان کی اسلام کو سیکھنے کی جستجو ہے. ایسی پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھنے والے, گالی گلوچ کرنے والے آج ہمارے دور میں موجود ہیں. استغفر اللہ. مسلمانوں میں سے ایک گروپ ہے, غیر مسلمانوں میں سے ایک گروپ ہے. مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو اس قدر زیادہ نفرت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام المومنین ہے جس کو اللہ نے خوشخبری دی کہ جنت میں آپ کی بیوی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں تو بیوی ہے, آخرت کی گواہی دی اللہ نے خود کہا ماشاءاللہ. تو ایسی ام المومنین کو گالی دینے والے آج امت میں موجود ہے. استغفر اللہ. عائشہ فی النار کہتے ہیں, نعوذ باللہ. عائشہ جہنم میں کہہ کر کیک کاٹتے ہیں, نعوذ باللہ. جو تہمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, زندگی میں, مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگی, اللہ نے اس کی دفاع کی. سورہ نور کی پہلی 11 آیتوں میں آپ دیکھیں گے. اور جب اللہ نے عزت کی دفاع کر دی, آج امت کے کمبخت منافق موجود ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی سختی سے تہمتیں باندھتے ہیں. ہم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کرنا چاہیے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا مطلب ہم اللہ کی دفاع, اسلام کی دفاع کر رہے ہیں ماشاءاللہ.
یہ ایک قسم کا گروہ ہو گیا. دوسرے قسم کا غیر مسلمانوں کا ایک گروہ، جنہوں نے بے شک الگ الگ اعتراضات اسلام کے نام پر تو کرتے ہیں، جہاد کے اوپر، قتال کے اوپر، حجاب کے اوپر، 4 شادیوں کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر، ساتھ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 52 ایئرس کے تھے. کہ یہ کیسا اسلام ہوا کہ اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کیا؟ نعوذ باللہ. یہ بہت بڑا اسلام پر اعتراض ہے، جس میں کئی سارے مسلمان خود اپنے ایمان میں شاید ڈگمگا جائیں لیکن جا کر غیر مسلمان کو کریکٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اسلام بتانے کے بجائے ہم آج کی دنیا کے جو رواج ہے اس پر آج ہماری زندگی چل رہی ہے. لڑکا لڑکی کی نکاح سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایج گیپ کتنا ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، اور 10 سال بہت بڑا گیپ ہو گیا. اتنا بڑا گیپ نہیں رکھتے، اگرچہ کہ ایج گیپ کا اسلام میں کوئی اصول ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں جو ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس دنیا میں ماشاءاللہ، اس ٹائم جو اتنا کٹر اسلام کا دشمن ہے ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں یہ چیز بڑی عام تھی. اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری، اسلام نے کبھی ایج لمٹ نہیں لگائی. اس وقت رواج تھا، کئی بار بہت بڑا گیپ رکھ کے کئی بار شادیاں ہوئی، لیکن امہات المومنین میں سب سے کم عمر کی اور کنواری کون تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اتنی زیادہ خوش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم کتنا خوش ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ تو وہی بات ہو گئی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جب ہم مسلمان بڑے خوش ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، غیر مسلمان کو کیوں چرکے لگتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس سے مطلب کیا ہوا؟ ہم کو ان کو سمجھانا چاہیے. اور دوسری چیز، عرب ایسا ملک ہے جہاں پر عرب کا جو موسم اور غذا کی وجہ سے کم عمر میں ہی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. 6 سال، 7 سال، 8 سال اس عمر میں لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، میچیور ہو جاتی ہے، اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں. تو اس حساب سے بھی اگر ان کے ایلیگیشن کو ہم کو سمجھانا ہے تو کہیں گے کہ جب نکاح ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ 6 سال کی تھی. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5133 اور 5134 کے حساب سے. اور 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. تو بجائے یہ سب بتانے کے ہمارے کئی مسلمان نہیں 9 سال نہیں تھی 18 سال تھی کہتے ہیں، جبکہ احادیث میں صاف لکھا ہے ہم کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 9 سال مطلب 9 سال، 6 سال مطلب 6 سال. اور وہ کتنا خوش تھی ماشاءاللہ. کیسے ہماری دنیا میں آج جو ڈبل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں اس پر غور کیجئے. اب جب ان کی ہالی ووڈ سٹارز، بالی ووڈ سٹارز شادیاں کرتے ہیں جہاں پر 20 سال، 30 سال، 40 سال کا گیپ ہے میاں بیوی میں، تو وہ ٹائم پیپروں میں آ جائے گا ایج از نو لمٹ، ایج ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. ایج سے کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، اصل محبت ہونی چاہیے. USA میں کہا جاتا ہے کہ لیگل ایج جو شادی کی ہے 50 اسٹیٹس USA میں کے 44 ایسے ہیں، 44 اسٹیٹس ایسے ہیں جس میں 14 سال کی عمر سے بھی لڑکی شادی کر سکتی ہے پیرنٹل کنسنٹ کے ساتھ. 9 سال چند جگہوں پہ دیکھا گیا ہے. کئی بار نیوز میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی بچے کو پیدا کر رہی ہے، 9 سال کی بچی زنا کر رہی ہے، 6 سال کی بچی جا کر زنا کر رہی ہے. الگ الگ ہم کو رپورٹس ملتی ہیں. یہ کوئی حرج نہیں ہے نکاح کرنا، جبکہ نکاح اسلام میں صرف اپنی جو فزیکل نیڈ ہے اس کو پورا کرنا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ بات ہم کو غیر مسلمانوں تک جا کر پہنچانا چاہیے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور جس طریقے سے ڈیگریڈنگ انداز سے بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم بالکل اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور بتائیں گے کہ یہی آج کے دور کی نیڈ ہے.